السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. معزز مکرم حاضرین، آج آپ کے سامنے دنیا کی عقارت کو رکھا جائے گا کہ دنیا کتنا حقیر ہے اور اس کی کیا حیثیت. میرے بھائیو اور دوستو، میرے بھائیو، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، دنیا اپنی تمام تر زینتوں، خوبصورتی اور رعنائیوں کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ نبی کائنات علیہ السلام کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر 2858 پر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا: مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی یہ شہادت کی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی. اس حدیث کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انگلی کو لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور جس طرح سمندر کا پانی باقی اور ختم ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح آخرت کی نعمتیں باقی رہیں گی اور ختم نہیں ہوں گی. اور اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا کی عمر چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. جیسا کہ انگلی پہ لگے ہوئے پانی کی عمر سمندر کے پانی کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے، دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں کتنی کم ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کفار قیامت کی سختیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ایسے سمجھیں گے کہ جیسے وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النادیات آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جب وہ اسے یعنی قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں ایسے لگے گا کہ وہ گویا بس ایک پچھلا یا پہلا پہری ہے دنیا میں ٹھہرے تھے. اس آیت مبارکہ میں دنیا کی عمر ایک پہر ذکر کی گئی ہے، جبکہ دوسری آیت کریمہ کے اندر جو سورۃ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 35 سے اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. جس دن وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس ایک ساعت ایک گھڑی ہی ٹھہرے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس آیت نمبر 45 کے اندر فرمایا: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. اور جس دن اللہ تعالی انہیں جمع کرے گا تو انہیں ایسے لگے گا جیسے وہ یعنی دنیا کے اندر دن کے گھڑی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں. ان آیات سے ثابت ہوا کہ دنیا کی عمر
چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو، آخرت میں کے مقابلے میں ایک گھڑی کے برابر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس ایک گھڑی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو، پھر آخرت میں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ جو حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انگلی پر لگا ہوا پانی دنیا اور باقی پانی جو سمندر میں ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، اور آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ، اور اس سے آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اور اس سے کہیں بہتر ہے، اتنی زیادہ اتنی بہتر ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو جو جنت نصیب ہوگی اس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے اندر، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اسے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا ما فیہا ولا غدوۃ فی سبیل اللہ او روعۃ خیر من الدنیا ما فیہا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر 6415 پر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک کوڑے کے برابر حصہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ گویا جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کتنی زیادہ اور کس قدر بہتر ہے۔ میرے بھائیو، دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، دنیا کی زندگی انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ گزر رہی ہے اور بہت ہی جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتى امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی وہ نباتات خوب گھنی ہو گئی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہے۔ تو ایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیلاً بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دنیا کی بے ثباتی کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے کھیتی میں بہار آتی اور دیکھنے والے کو بہت بڑی معلوم ہوتی ہے اور اس کے مالک یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے طوفان آ جاتا ہے اور وہ اسے تباہ کر دیتی ہے جیسے کل اس کی جگہ پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی جوانی کی بہار آتی ہے اور اپنی جوانی کی رعنائیوں میں مست ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور کچھ عرصہ بعد ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یعیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان لو اچھی طریقے سے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت اور تمہارا آپس میں فخر جتلانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جو بن پر آتی ہے پھر تو اسے زور پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر وہ گھس بن جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض متاع فریب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی سرعت زوال کے لحاظ سے ایسے ہے جیسے کھیتی ہے جو شاداب ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، کاشتکار سے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہو کر بھوس بن جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال اور اولاد اور دیگر ساری ساز و سامانیاں انسان کا دل لبھاتے ہیں، لیکن یہ زندگی بھی کھیتی کی طرح بہت جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا جس کے لیے ہم اور آپ مر جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے جو دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں اور اس میں آخرت زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا انتہائی حقیر اور گھٹیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے اس کی حقارت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کے اندر 2957 نمبر پر یہ منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی جانب سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ساتھ کئی لوگ تھے، آپ ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے تھے، تو آپ نے اس کے کانوں کو پکڑا اور فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درہم کے بدلے میں لینا پسند کرتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے بدلے میں ملے اور ہم اسے کیا کریں گے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا تحبون انہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مفت میں مل جائے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو اس میں ایک عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ اس کے کان چھوٹے چے جائے کہ اب مردہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جس قدر یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اسی طرح سہل بن سعد بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا من شربت ماء، اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر ابواب الزہد کے اندر 2320 نمبر پر نقل کیا، جسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ما والا او عالما او متعلما، خبردار دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر سے اور جو عمل اللہ کو پسندیدہ ہو اور عالم یا متعلم کے۔ اسے بھی امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر 2322 پر نقل کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا۔ میرے بھائیو، اب دنیا ایک فتنہ ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا علوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل كانت فی النساء، بے شک دنیا میٹھی اور سبز و شاداب ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں دوسری قوموں کا جانشین بنانے والا تاکہ وہ دیکھ لے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہذا تم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچتے رہنا، اور اسی طرح عورتوں کے فتنے سے بھی بچتے رہتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے عورتوں کے فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا، اور اسی لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو اور اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی ہے، ایک مسافر کی طرح رہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من سعتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو کہ جو تمہاری بیماری کی حالت میں کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہو. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کے اندر حدیث نمبر 6416 پر نقل فرمایا ہے. اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر لو. اس کی تصحیح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 1157 نمبر پر کی ہے. ایک اجنبی انسان کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے جس میں مستقل طور پر پناہ لے سکے، اسی طرح مسافر بھی دوران سفر بے گھر ہوتا ہے، اور اگر کہیں ٹھہرتا بھی ہے تو اسے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسے منزل مقصود پر پہنچنے کی فکر دامن گیر ہوتی ہے، چنانچہ وہ کچھ وقت کے لیے آرام کرنے کے بعد آگے کو روانہ ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا میں ہر انسان کو ایک اجنبی اور مسافر کی طرح ہی رہنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقل رہائش گاہ نہ سمجھے اسے، بلکہ مسافر کی طرح اسے اپنی عارضی گزرگاہ سمجھے اور اس میں آخرت کے لیے عمل کرے، اور اللہ تعالی جتنی زندگی دے اسے اس کی منشا کے مطابق گزارے. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا ترکن الى الدنیا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منا بما لا يتعلق به الغریب في غیر وطنه. تم دنیا کی طرف مت جھکو اور نہ اسے اپنا وطن بناؤ اور نہ اس میں باقی رہنے کا سوچو اور نہ اس کی کسی ایسی چیز سے دل لگاؤ جس سے کوئی اجنبی اپنے وطن سے باہر دل نہیں لگاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنیا، تم جائیداد وغیرہ مت بنانا تاکہ پھر جو ہے بنانا کہ پھر دنیا ہی میں دل لگا کے بیٹھ جاؤ. اس سے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر باب الدعاء میں 2328 پر نقل کیا ہے. علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، یعنی تم باغات، زرعی زمینیں، فیکٹریاں اور تجارتی ذرائع وغیرہ اتنے نہ بنانا کہ پھر انہیں میں مشغول ہو کر رہ جاؤ اور تمہیں دنیاوی کاموں پہ مہلت ہی نہ ملے اور تم مکمل طور پر دین سے غافل ہو جاؤ اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرو. ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عاصم بن عتبہ کی عادت کرنے لے گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مامو جان کیوں رو رہے ہیں، درد کی وجہ سے یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی. مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ تمہیں پورے مال میں سے صرف ایک خادم اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک سواری کافی ہے، جبکہ میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ جمع کر لیا ہے. اس سے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر 2327 نمبر پر نقل کیا. علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. یہ حدیث بھی اسی بات کی دلیل بین ہے کہ دنیا سے انسان بہت کم لے اور آخرت کے لیے سوچے اور اسی کے لیے عمل کرے، اور دنیا میں اس قدر مگن نہ ہو کہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے اور آخرت سے بالکل جو انسان غافل ہو جائے اور آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رخی ہم اور آپ دیکھتے ہیں بطور نمونہ. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے پہلو پر اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا اللہ کا رسول ہم آپ کے لیے بستر نہ لگا دیں؟ تو آپ نے فرمایا مالی والی دنیا انا فی
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم رأى وتركها. میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو دنیا میں ایک سوار مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے پھر اسے چھوڑ کر آگے چل دیتا ہے. یعنی مجھے دنیا سے کوئی الفت و محبت نہیں ہے. اور دنیا میں میری حیثیت ایک مسافر کی سی ہے جو چلتے چلتے تھک جاتا ہے. جب تھک جاتا ہے تو ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا ہے پھر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا یعنی قسم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ایک اونچے سے کمرے میں چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر تشریف فرمائے جس پر کوئی بستر نہیں بچھا ہوا تھا, بس ایک تکیہ تھا جو جلد سے بنا ہوا تھا اور اس میں کھجور کی چھال کو بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں تو مجھے رونا آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میں نے کہا قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة, کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر 4913 نمبر پر نقل کیا. یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رخی کرتے تھے اور آپ کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہ تھی, ورنہ اگر آپ دنیا کی آسائشوں کو مد نظر رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً تمام آسائشیں عطا بھی کر دیتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر صرف اور صرف اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا کی ساری آسائشیں جبکہ ہمارے لیے آخرت کی آسائشیں اور نعمتیں ہیں. آخرت کے لیے عمل کرنے کی اہمیت میرے بھائیوں اور دوستوں, دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے انسان کو آخرت کے لیے عمل کرنا چاہیے کیونکہ دنیا فانی ہے اور اس کی تمام آسائشیں اور لذتیں ختم ہونے والی ہیں جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى, بلکہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو, دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 60 میں فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون, جو تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے اور بس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور دائمی ہے, تم کیا سوچتے ہو؟ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 36 کے اندر فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى, اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر اور دائمی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو, لیکن وہ لوگ جو کچھ اللہ کے پاس ہے کن لوگوں کے لیے ذرا غور کرو, للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. اللہ نے مزید ان کی صفات بیان کی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون, اور جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے رب کا حکم مانتے اور نماز قائم کرتے اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی تاج و سامان ہی ہے اور ہم اسے
چھوڑ چھاڑ کر آخرت کی طرف جانے والے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کچھ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر بڑے بڑے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور 5 وقتی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے دنیا کی بے ثباتی کے لیے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے اس کا انداز بات سے لگایا جاتا ہے، کس جگہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں سب سے نچلے مرتبے والے جنتی کو جنت ملے گی، جو جنت کا حصہ ملے گا وہ اس دنیا کے کسی بھی بادشاہ کی مملکت سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، جنت میں سب سے نچلے درجے والا جنتی کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ تو آدمی ہوگا، وہ آدمی ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے جاؤں، جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنبھال لیے ہیں اور سب نے اپنا اپنا انعام اصول کر لیا ہے۔ اسے کہا جائے کیا تجھے پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری مملکت جیسی مملکت تجھے عطا کر دی جائے؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے اس کی مملکت جیسی ایک مملکت، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور مملکت عطا کر دی۔ کہ گئے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ کہے گا هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، یہ بھی تیرے لیے ہے اور میں تجھے اس جیسی 10 مملکتیں اور عطا کرتا ہوں، اور تیرے لیے اور وہ چیز ہے جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ تو ہوا نچلے درجے والا جنتی، تو جنت میں سب سے اونچے درجے والے جنتی کو کیسے جنت ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین اردت کرامتهم بیدی وختمت علی فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے اور میں نے ان کی عزت اپنے ہاتھ سے گاڑ دی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ اور اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے فَلَمْ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو کسی نفس کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور جو شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اسے کہتی جنت ملے گی۔ آئیے اس حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا کہ کبھی چلے گا اور کبھی گر پڑے گا، کبھی آگ اسے تھپیڑے مارے گی، اور جب وہ اسے یعنی آگ کو عبور کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا بابرکت وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی، یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے جو اس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ابن آدم
اگر میں یہ تیرا سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا. وہ کہے گا نہیں اے میرے رب. پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا. پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا. وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں. اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ پھر کہے گا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے سیراب ہوگا. پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا. وہ کہے گا اے میرا مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں. اس کے بعد اس سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب بس یہی سوال پورا کر دو اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ کیسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے. چنانچہ وہ اس درخت کے قریب کر دے گا اور اس کے قریب پہنچ کر اہل جنت کی آوازیں سنے گا. وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کون سی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب منقطع ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا اے میرے رب کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں. یہاں تک حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات پڑے. پھر کہنے لگے کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث یہاں تک بیان کر کے ہنس پڑے تھے. یہ دیکھے جذبے اتباع رسول. صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی یہ بات سن کر ہنس پڑیں گے کہ کیا میں تجھ سے مذاق کرتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے. کیا حالانکہ تو کیا کہے گا بندہ کہے گا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھ سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں. اسے امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 187 پر نقل کیا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں دنیا کی خوشحالی یا تنگحالی آخرت کی خوشحالی یا تنگحالی کے مقابلے میں کیا احتیاط رکھتی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر 2807 کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اہل دنیا میں سے ایک سب سے زیادہ خوشحال کو لایا جائے گا جو جہنم والوں میں سے ہوگا. پھر اسے جہنم کی آگ میں تھوڑا سا غوطہ لگایا جائے غوطہ دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا اے ابن آدم هل رأیت خیرا قط کیا تو نے کبھی خیر دیکھی تھی؟ هل مر بک نعیم قط کیا تجھ پر کبھی خوشحالی کا دور گزرا تھا؟ فیقول لا واللہ یا ربی تو کہے گا اے میرے رب ہرگز نہیں دیکھا تھا میں نے. یعنی جہنم کا تھوڑا سا عذاب دنیا کی ہر آسائش اور خوشحالی کو بلا دے گی. پھر فرمایا گیا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ
قط ولا رأيت شدة قط. اور دنیا میں سب سے زیادہ تنگ آدمی کو لایا جائے گا جو جنت والوں میں سے ہوگا، پھر اسے جنت میں تھوڑا سا غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تم نے کبھی تنگ آلی دیکھی تھی؟ کیا تم پر کبھی کوئی سختی آئی تھی؟ وہ کہے گا میرے رب ہرگز نہیں آئی تھی، مجھ پر کبھی کوئی سختی نہیں آئی تھی اور نہ میں نے کبھی کوئی تنگ آلی دیکھی. یعنی جنت کی تھوڑی سی خوشحالی دنیا کی ہر تنگی اور سختی کو بھلا دے گی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی ذیب و زینت اور خوشحالی یہ سب عارضی ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا کی سختیاں آخرت کی خوشحالی کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. لہذا ہمیں ہر حال میں آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر ہم دنیا کی عارضی خوشحالی کے خاطر آخرت کا عذاب بھول رہے ہیں اور اسے مول لے لیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اور اگر ہم دنیا کے فتنے سے بچ کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کے مستحق بن جائے تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا. البتہ ایک بات آپ کی توجہ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اب تک ہم نے جو گفتگو کی اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا سے اور دنیاوی معاملات سے بالکل ہی لا تعلق ہو جائیں اور روحانیت اختیار کر لیں. ہمارے دین میں وہ روحانیت نہیں جسے نصارہ نے گڑھ لیا ہے یا صوفیوں نے اختیار کر لیا ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی اور ہماری پوری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ دنیا یقینی طور پر فانی ہے، اس کی ذیب و زینت اور آسائشیں عارضی ہیں جو انسان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرتی ہیں اور اللہ کے دین سے غافل کرتی ہیں. اور عقل مند انسان وہ ہے جو اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اپنا دامن بچاتے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ ایک پیاسے اور بھوکے انسان کی طرح حسب ضرورت کھاتا پیتا بھی ہے اور دیگر ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، لیکن اس میں اس طرح مگن نہیں ہوتا کہ اسی کا ہو کر رہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی پرواہ نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قارون سے کہا تھا سورہ قصص آیت نمبر 77 کے اندر وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جو مال و دولت تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو اور لوگوں سے ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے. لہذا ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر لوگوں سے گل مل کر رہیں، رزق حلال کے لیے تگودو بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمتیں عطا کرے اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن یہ سب کچھ شریعت کے حدود میں رہ کر اور اس طرز پر کہ آپ کا مطمع نظر دنیا ہی نہ ہو کہ آپ دنیاوی آسائشوں کے اصول کے لیے دن و رات ایک کر دے اور اللہ کے دین کو ایک نظر انداز کر دے، بلکہ آپ دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہیں اور آپ کے مد نظر آخرت ہو. آپ کو یقین ہو کہ دنیا کی لذتیں آخر ایک دن ختم ہو جائیں گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر وہ آپ سے آپ کے اعمال کا حساب لے گا اور آپ کے آخری ٹھکانے کا فیصلہ کرے گا. جس شخص کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہوتی ہے وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے، اور جس آدمی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ دنیا کے فتنے سے اپنے دامن کو بچاتا ہے اور اپنے تمام دینی و دنیاوی امور کو اللہ کے دین کے مطابق انجام دیتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے. ایک عقل مند مومن سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے ایک جیل ہے اور قید خانہ کی صورت ہے، جیسا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد جو صحیح مسلم 2956 پر نقل ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کی جنت ہے. یعنی مومن یہ سمجھے کہ وہ جیل میں ہے جس میں اسے آرام اور مکروہ شہوات سے منع کر دیا گیا ہے اور اسے مشقت عبادت کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ محرمات سے بچتے ہوئے اور بامشقت عبادات کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی سختیوں سے چھٹکارا پا کر جنت کی دائمی نعمتوں میں چلا جائے گا. جبکہ کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہے، جس کے لیے دنیائی جنت اس کے بعد اس کے لیے دائمی عذاب ہی ہے. والعیاذ باللہ. عزیز القدر اور بزرگوں اور دوستوں، خطبے کے آخر میں اور اس بیان کے آخر میں اور اس تقریر کے آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اسے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اسے ہمیشہ اپنے مد نظر رکھے. اللہ حضرت کبشہ الانماری جو ہے
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَخُذُوهُ، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، بیان کرتا ہوں، اسے اچھی طریقے سے ذہن کر لو، ذہن نشین کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لأربعة نفر، دنیا 4 آدمی کے لیے ہو۔ نمبر 1 عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل۔ ایک وہ ہے جسے اللہ تعالی مال اور علم دونوں عطا کرے، پھر وہ مال کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، اور اس میں جو اللہ کا کہ اسے ادا بھی کرتا ہو، تو یہ سب سے افضل درجے پر فائد ہے۔ نمبر 2 وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء۔ دوسرا وہ شخص اللہ تعالی نے علم تو دیا ہو لیکن مال عطا نہ کیا ہو، وہ سچا ارادہ کرتے ہوئے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی پہلے شخص کی طرح خرچ کرتا، لہذا اس کا اور اس سے پہلے والے شخص کا اجر برابر ہوگا۔ یعنی مالدار کا جو علم اور مال کے ساتھ ہے، علم بھی اس کے پاس، مال بھی اس کے پاس، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اس میں، اور اسی طریقے سے اس میں اپنے صلہ رحمی بھی کرتا ہے، تو اسی کی طرح ہوگا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا فاذا بأخبث المنازل۔ تیسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہو لیکن اسے علم سے محروم رکھا ہو، تو اپنے مال کے سلسلے میں بغیر علم کے ٹامکٹویاں مارتا ہو، اور نہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، اور نہ اصلاح رحمی کرتا ہو، اور نہ ہی اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہو، تو یہ سب سے نچلے مرتبے کا انسان ہے۔ اسی طرح چوتھا آدمی وہ ہے وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء۔ اور چوتھا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہو اور نہ علم دیا ہو، تو وہ یہ کہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس تیسرے آدمی کی طرح عمل کرتا، تو اس آدمی کا گناہ اپنی نیت کے اعتبار سے اس تیسرے آدمی کی گناہ کے مانند ہوگا۔ اسے امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر 2325 کے اندر نقل کیا ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان چاروں افراد میں سے وہ کون سا ہے۔ اگر ہم پہلے 2 قسم کے افراد میں تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم آخری 2 قسم کے افراد میں سے ہیں تو اپنی اصلاح کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہمیشہ سامنے رکھیں جو سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131 پر ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم سے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کے لیے دی گئی ہے تاکہ ہم انہیں ان چیزوں میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور دائمی ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کریں اور دنیا کو حقیر جانیں، دنیا کو کمائیں بقدر کفاف، دنیا کے اندر کمانے کی کوشش کریں، بقدر کفاف اپنی زندگی کو لائیں، اور دنیا کو اتنا نہ کمائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، اللہ کی بندگی سے غافل ہو جائے، اللہ کے دین کے نشر و اشاعت سے غافل ہو جائے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں دین کے لیے کوشش کرنا ہے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں رہ کر حتی المقدور کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہم جب تک دنیا میں ایمان پر قائم رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔